للناس تجعلونه قراطيسا تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا اللہ تعالیٰ مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ سورہ انعام کا ترتیب وار درس کا سلسلہ جو کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری ہے، درمیان میں کچھ آیات مبارکہ کو میں نے چھوڑ دیا کہ ان آیات مبارکہ پہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو چکی، اور انشاءاللہ ان پہ بوقت ضرورت دوبارہ گفتگو ہو جائے گی۔ آج کے درس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 91 اور 92 جو ہے اس کا مفہوم آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ کی ایسے قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ یہاں پر یہ خطاب اولاً بنیادی طور پر اہل یہود کے ساتھ ہے کہ یہودی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، غیر مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اعتراض کرتے تھے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کے نبی نہیں، یا اللہ کے نبی ایسے ہونے چاہیے تھے، ایسے ہونے چاہیے تھے، تو ان کے اس جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب رسول عطا کیا، اللہ نے ان کو اپنا نبی عطا کیا، کتاب عطا کی، اور انہوں نے اس نبی پر اور اللہ کی ذات پہ طعنہ زنی کر کے، اعتراضات کر کے، نہ انہوں نے اللہ کے حق کو پہچانا ہے، نہ انہوں نے اللہ کی تعظیم کی ہے، اور نہ انہوں نے اللہ کا حق ادا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس بات کا جواب بھی دیا کہ یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ نبی نہیں، یہ رسول نہیں، اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل اللہ کتاب الذی جاء بہ موسیٰ، ان سے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کس نے نازل کی، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کس نے بنایا، اور ان سے پوچھو کہ کیا اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا کسی انسان کو اللہ نے رسول نبی نہیں بنایا یا کسی پر کتاب نازل نہیں کی؟ تو جس رب نے موسیٰ اور عیسیٰ کو نبی بنایا، جس رب نے زکریا اور یحییٰ کو نبی بنایا، اسی اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھی رسول بنا کے دنیا میں بھیجا۔ تو یہ جو تم نبی کی ذات پہ اعتراض کرتے ہو، یہ حقیقتاً اللہ کی ذات پہ اعتراض ہے، اور یہ اللہ کی ناقدری ہے۔ دوسری اہم بات، اللہ کی قدر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کو مانا جائے، اللہ کی کبریائی کو مانا جائے۔ جو ناقدری اہل یہود، عیسائی یا مشرکین وہ کرتے تھے، اللہ کی ناقدری اور ناشکری کا وہ جراثیم آج امت مسلمہ میں بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ کے بارے میں بھی ہم اگرچہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں،
لیکن اللہ کی ذات جس قدر کے لائق ہے، جس تعظیم کے لائق ہے، وہ ہم مسلمان بھی جو ہے اس میں ابھی اس درجے پہ نہیں ہے۔ اللہ کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عظمت کو دل و جان سے مانا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی مسجد میں اللہ اکبر کہہ دیا اور باہر جا کے مطلب ہے وہ ساری بڑائی جو ہے وہ اپنے کھاتے میں لے لی، یا جو ہے کسی مشکل وقت میں اللہ کی ذات کو بڑا تسلیم کر لیا اور بعد میں پھر اپنی مرضی کر لی۔ یہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامل ہے، اکمل ہے، اس کے برابر تو ہونا کسی کی مجال ہے، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ سے کوئی بڑھ بھی نہیں سکتا۔ تمام تر اعتبار سے جو بڑھئی ہے، چاہے وہ ذات کے اعتبار سے ہے، صفت کے اعتبار سے ہے، وہ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے مذہبی شعبے میں بعض ایسے جاہل مقررین ہوتے ہیں، وہ جب نبیوں کی شان بیان کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں، تو اس میں اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ بھئی عظمت کے اعتبار سے، کبریائی کے اعتبار سے پہلا درجہ کس ذات کا ہے۔ تو وہ ولی اور نبی کی عظمت شان اپنی جگہ پہ بجا، لیکن اس کو بیان کرتے ہوئے یہ تاثر نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ چھوٹا ہے اور نبی بڑا ہے، یا اللہ چھوٹا ہے اور کوئی اور بڑا ہے۔ یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے اکثر مقررین سے سنا ہوگا، ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ دریا پار کرنا چاہ رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے یہ بات، وہ دریا پار کرنا چاہ رہا تھا، تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی جو ہے تم جو ہے اپنا دریا میں اترو اور یا جنید کہتے تم جو ہے دریا کو پار کر لو۔ وہ جب دریا میں اترا تو اس نے یا جنید کہنا شروع کر دیا۔ وہ دریا کراس کرتا جا رہا ہے تو درمیان میں کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ وہ جب یا اللہ کہتا ہے تو بھئی وہ جو ہے نا ڈوبنے لگتا ہے۔ وہ یا جنید کہہ رہا تھا تو وہ ٹھیک جا رہا تھا، اور جب یا اللہ اس نے بولا تو وہ ڈوبنے لگ گیا۔ تو پھر بھئی اس نے حضرت جنید بغدادی سے عرض کیا کہ بھئی یہ معاملہ ہوا، تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ تو پہلے جنید تک پہنچ، اللہ تک بعد میں پہنچنا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑا بات سنیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ حضرت جنید بغدادی نے ایسا کہا، ٹھیک ہے، نہ حضرت جنید بغدادی کا علم، مقام اور مرتبہ یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی کو کہیں کہ بھئی یا جنید کہتے رہو اور یا اللہ نہ کہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتنی بے وقوفی والی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی یا اللہ کہیں تو وہ جو ہے بندہ مشکل میں چلا جاتا ہے، اور کسی پیر فقیر کا نام لیں تو وہ مشکل سے نکل آتا ہے۔ تو یہ جہالت کی بات ہے، ٹھیک ہے، نہ ایسی کوئی حقیقت ہے اور نہ اس کا تعلق جو ہے حضرت جنید بغدادی کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو ہر معاملے میں اللہ کی ذات کو جو ہے ہر اعتبار سے عظمت والا، کبریائی والا ماننا چاہیے، اور یہ چیز اتنی آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی اللہ کی عظمت کو دل و جان سے قبول کرتا ہے، اللہ کی کبریائی کا اقرار بھی کرتا ہے، تسلیم بھی کرتا ہے، اور اللہ کو سب سے بڑا مان کر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ اس نسبت کی بنا پہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے نور کے ایسے بچھونے رکھے گا کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے جب اس پہ بیٹھیں گے تو اللہ کے نبی اور ولی رشک کریں گے اور پوچھیں گے یا اللہ ان تیرے بندوں نے کون سی نیکی کی ہے کہ آج ان کے چہرے اتنے چمک دمک رہے ہیں اور یہ باقیوں سے بلند بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جو ساری کائنات کو جو ہے بعد میں رکھتے تھے اور اللہ کی ذات کو جو ہے آگے رکھتے تھے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے یہ اللہ کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت سے محبت کرنا، اس کی قدر کرنا، یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ دوسرا قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، اللہ کو پہچانا جائے۔
اللہ کو پہچانا جائے کہ انسان جو ہے نیکی عبادت کے راستے پہ چلتا چلتا اس مقام تک جا پہنچے کہ جہاں پر جو ہے اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ محبت کے بعد پھر معرفت کی بات آتی ہے۔ یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں جن کے سروں پہ اللہ ولایت کا تاج سجاتا ہے، یہ ولایت کا رتبہ محبت اور معرفت کی سیڑھی کو چڑھنے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ یہ کوئی ولایت ایسے گھر میں پڑی ہوئی چیز نہیں ہے، یا ایسی چیز نہیں ہے کہ بس آپ جبہ کبہ پہن لیا ولی بن گیا، یا کوئی سینگ لگنے کا نام نہیں ہے۔ یعنی جو جتنا اللہ کی قدر کرتا چلا جاتا ہے، جو جتنا اللہ سے محبت کرتا چلا جاتا ہے، جو جتنا اللہ کی معرفت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا رتبہ اور درجہ اتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اولیاء کرام کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ہر ولی ایک درجے کا نہیں ہے، ولیوں کی بھی آگے قسمیں ہیں، غوث ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اوتاد ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی جو ٹوٹل اقسام ہے اولیاء کرام کی وہ تقریباً 7,500 کے برابر ہے، یعنی اتنی قسم ہے اولیاء کی۔ تو وہ جو ولی اللہ کی معرفت اور قربت اور محبت میں جس درجے پہ آگے چلا جاتا ہے، اس کو جو ہے اللہ کی طرف سے وہ درجہ نصیب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی قدر کو جانیں، اللہ کی قدر کو سمجھیں، اور اپنے معاملات پر غور کرتے ہوئے اللہ کی تعظیم بھی کریں، اللہ کی معرفت بھی حاصل کریں، اور اللہ کی فرما برداری میں اور محبت میں بھی اپنے آپ کو آگے رکھیں۔ معاشرے میں رہتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہم اللہ، رسول اور دین کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم وہاں پہ اللہ کی قدردانی نہیں کرتے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں، جب نکاح کا موقع ہوتا ہے نا تو بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب اپنا حق مہر کتنا لکھنا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جو شریعت کے مطابق، جو شریعت کے مطابق۔ اچھی بات، معلوم ہے کہ بھئی اتنا بھی لمبا چوڑا حساب نہیں ہوگا، تو وہاں پر دونوں طرف سے جو ہے وہ شریعت کے یاد رکھنے کا جملہ جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب دولہا صاحب گھر سے نکل رہے تھے، جب دلہن گھر سے نکل رہی تھی، وہاں پہ بینڈ باجوں کا ماحول تھا، بھنگڑوں کا ماحول تھا، وہاں پہ جناب اپنا ویلوں کا ماحول تھا، وہاں پہ مرد اور عورتوں کے آپس میں مکس ہونے کا ماحول تھا۔ وہاں پہ شریعت کہاں تھی؟ وہاں پہ شریعت ہمیں کیوں نہیں یاد آئی؟ ٹھیک ہے، بھائی کا حق کھاتے ہوئے ہمیں شریعت کیوں بھول جاتی ہے؟ ظلم کرتے ہوئے ہمیں شریعت کیوں بھول جاتی ہے؟ ناانصافی کرتے ہوئے ہمیں شریعت کیوں بھول جاتی ہے؟ تو یہ کوئی اللہ کی قدردانی نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس جگہ پہ کہ جہاں پہ اس کا اپنا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، اس کا اپنا دماغ قبول کر رہا ہے کہ یہاں پہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے شریعت کا نام لو، وہاں پہ وہ شریعت کا نام لے، اور جہاں پر معاملہ اس کی عقل اور مزاج کے خلاف چلا جائے وہاں پہ نہ خدا یاد ہے، نہ رسول یاد ہے، نہ شریعت یاد ہے۔ تو اس لیے یہ دو رنگی جو ہے وہ ہمیں کمزور کرتی چلی جا رہی ہے، دو رنگی جو ہے ہمارے معاشرے میں جو گھس گئی ہے، یہ دو رنگی جو ہے ہمیں اسلامی قدروں سے دور کر رہی ہے۔ تو اس لیے یک رنگ انسان کو ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات کو سب سے بڑھ کر تسلیم کرنا چاہیے، اللہ کی محبت اور قدر میں جو ہے بندہ مومن اپنے آپ کو آگے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں فرما دیتا ہے۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اپنی شکر گزاری، اپنی تابع داری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم يسر لنا أمور ديننا ودنيانا، اللهم سهل لنا أمور ديننا ودنيانا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم۔